learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ المائدہ آیت 103۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من بحیرتن، کوئی بحیرہ، ولا سائبتن، اور نہ ہی سائبہ، ولا وسیلتن، اور نہ ہی وسیلہ، ولا حامن، اور نہ کوئی حام۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان مشرکوں کی مذمت کی ہے جنہوں نے دین میں کئی نئی باتیں گھڑ لی تھیں اور انہوں نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا۔ انہوں نے اپنی رائے سے کچھ مویشی جانور حرام کر لیے تھے، انہی کا ذکر اس آیت میں ہے۔ بحیرہ وہ اونٹنی جس کے کان پھاڑ دیے جاتے، اس پر سواری کرنا حرام سمجھتے اور اسے مقدس سمجھتے تھے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ اونٹنی کے جب 5 بچے ہوتے تو 5واں اگر نر ہوتا تو اسے ذبح کر لیتے اور اس کا گوشت صرف مرد کھاتے، عورتوں پر اس کو حرام جانتے تھے، اور اگر مادہ ہوتی تو اس کے کان کاٹ کر اس کا نام بحیرہ رکھتے تھے۔ صائبہ ایسی اونٹنی، گائے یا بکری جو بوڑھی ہو جاتی تو اسے صائبہ کہا جاتا تھا، اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے، نہ اس پر بوجھ لادتے تھے، نہ اس پر سواری کرتے تھے، اور نہ ہی اس کا گوشت کھاتے تھے۔ بعض لوگ نظر مان کر بھی اسے صائبہ بنا کر چھوڑ دیتے تھے۔ محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ جس اونٹنی کے اوپر نیچے 10 اونٹنیاں پیدا ہوتی اسے چھوڑ دیتے، نہ سواری کرتے، نہ بال کاٹتے، اور نہ ہی اس کا دودھ حاصل کرتے، اور اسی کا نام صائبہ ہے۔ صرف مہمان کے لیے تو دودھ نکال لیتے، ورنہ اس کا دودھ یوں ہی رکا رہتا۔ اور وسیلہ ایسی اونٹنی جس کے پہلے 2 بچے اوپر تلے کے مادہ ہوں، ان دونوں کے درمیان کوئی نر اونٹ پیدا نہ ہوا ہو، اسے بھی وہ اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے۔ اور حام ایسے اونٹ کو کہتے تھے جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہوں، اس کے لیے وہ کہتے تھے کہ اس نے اپنی پیٹھ کو بچا لیا ہے، اس لیے وہ اسے چراگاہ اور پانی سے نہیں روکتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا، وَيَفْتَرُونَ، اور وہ گھڑ لیتے ہیں، عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ۔ مشرکوں نے بغیر کسی دلیل کے ان جانوروں کو حرام قرار دیا جو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے۔ مشرکین عرب کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اعتراف بھی کرتے تھے اور اپنے لیے خود قوانین بنا کر یہ یقین کر لیتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ ان کی جھوٹی تہمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سورہ یونس آیت 59 میں فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ آپ کہہ دیں کہ تمہارا کیا خیال ہے، جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے، تم نے اس میں سے خود ہی کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَأْكِلُونَ، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگانے والوں کو بے عقل قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اگر وہ عقل مند ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور رسول کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے وہ قرآن اور حدیث کی صورت میں محفوظ ہے۔ کتاب الہی اور سنت رسول ہی وہ معیار ہے جس سے اسلام اور جاہلیت کے راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں، حسبنا، ہمیں وہی کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ جب انہیں دین اور شریعت کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے آباء و اجداد کا دین ہی کافی ہے، اگرچہ وہ دین باطل ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا میں بھی بے فائدہ ہو اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ نہ بچا سکتا ہو۔ اولو کان آباؤہم، کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد، لا یعلمون شیئا، کچھ بھی نہ جانتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آباء و اجداد کی غلامی ترک کروانے کے لیے انسانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ کیا باپ دادا ہی کی تقلید کریں گے، چاہے وہ کچھ نہ جانتے ہوں، یعنی صحیح علم نہ رکھتے ہوں، صحیح راستے کی انہیں خبر نہ ہو، یعنی وہ ہدایت کے راستے صراط مستقیم کو نہ جانتے ہوں اور نہ ہی اس پر چلتے ہوں۔ ایسے شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو قرآن اور سنت کے علم کے بغیر ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، تم پر اپنی جانوں کی حفاظت لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ جان کی حفاظت سے مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، حرام کاموں سے اور برے کاموں میں پڑنے سے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو ان تمام بے فائدہ اور بیکار کاموں میں ضائع کرنے سے بچانا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی حفاظت کرو، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً آنکھ، کان اور دل، ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا۔
بنی اسرائیل 36۔ جب حساب کتاب ہونا ہے تو اپنی زندگی کے وقت اپنے مال اپنی اولاد کو آگ لگنے سے بچا لو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، سورہ التحریم آیت 6۔ یہ حفاظت میں پہلی ذمہ داری ہے۔ جان کی حفاظت کے سلسلے میں دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے اعمال کریں جو اللہ تعالیٰ سے قریب کریں، یعنی نیک اعمال ان کو سمجھنے میں اور ان کو پورا کرنے میں مصروف رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے تم نیک اعمال میں جلدی کرو۔ صبح کو آدمی ایماندار ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایماندار ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ لوگ دین کو دنیا کے سامان کی خاطر فروخت کر دیں گے۔ جامعہ ترمذی 2195۔ لا یضرکم، نہ نقصان دے گا تمہیں، من ضل، جو بھٹک گیا، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پا جاؤ، یعنی اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی تو وہ شخص تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جو راہ راست سے بھٹک گیا ہے، نہ ہی وہ آپ کی ذمہ داریوں کی ترجیحات کو بدل سکتا ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اور تم سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی سب نے اللہ تعالیٰ کے پاس اکٹھے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوٹ کر جانے کے شعور سے مومن کو نیک اعمال کرنے پر تیار کیا ہے۔ فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بما کنتم تعملون، جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی تمہارے اچھے برے اعمال سے تمہیں آگاہ کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادۃ بینکم، تمہارے درمیان گواہی ہو، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے، حین الوصیۃ، وصیت کے وقت، اثنان ذوا عدل منکم، تم میں سے دو عدل والوں کی، او آخران من غیرکم، یا تمہارے علاوہ دو اور سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی سہم کا ایک شخص تمیم داری اور عدی بن بدا کے ہمراہ ایک سفر میں گیا تو سہمی اس علاقے میں فوت ہو گیا جہاں پہ کوئی مسلمان نہیں تھا۔ جب یہ دونوں اس کا ترکہ لے کر واپس لوٹے تو سہمی کے وارثوں نے اس سے چاندی کا ایک پیالہ گم پایا جس پر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کے بارے میں ان دونوں سے قسم لی۔ پھر وہی پیالہ مکہ سے مل گیا، تو جن سے یہ پیالہ ملا تھا انہوں نے پوچھنے پر بتایا کہ ہم نے یہ تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ تو سہمی کے وارثوں میں سے دو شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم اٹھا لی کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے کہ یہ پیالہ ان کے آدمی کا تھا۔ راوی کہتے ہیں ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے درمیان وصیت کے وقت گواہی ہو جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے، تم میں سے دو عادل آدمیوں کی یا غیروں میں سے دو گواہ ہوں، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، پھر موت کی مصیبت تمہیں پہنچے، اگر تمہیں شک ہو تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روکو، پھر وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے، اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی گواہی کو ہم چھپائیں گے، بلا شبہ اس وقت ہم ضرور گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ سورہ المائدہ آیت 106، اور یہ روایت ہے جامعہ ترمذی میں 3060 نمبر پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا ہے، جب تم میں سے کسی پر موت کی علامات ظاہر ہوں تو وصیت کے موقع پر تمہارے درمیان گواہی ہو تم میں سے دو عادل آدمیوں کی، یعنی اپنی وصیت کو تحریر کروانے کے بعد ہر ایک دو عادل اور معتبر گواہوں کی گواہی کو لکھوائے۔ یہ دو گواہ مسلمانوں میں سے ہونے چاہیے، او آخران من غیرکم، یا غیروں میں سے دو گواہ ہوں، یعنی یہودی، عیسائی یا کوئی اور جو مسلمانوں کے علاوہ ہو، اور یہ بات سخت ضرورت کے موقع پر ہے جب مسلمانوں میں سے کوئی گواہ موجود نہ ہو۔ ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبۃ الموت، پھر موت کی مصیبت تمہیں پہنچے۔ غیروں میں سے گواہ بنانے کی دو شرائط بیان ہوئی ہیں کہ سفر کا موقع ہو یا مرنے والا وصیت کرنا چاہتا ہو تو یوں ان دونوں کو گواہ بنایا جائے گا، جیسے کہ تمیم داری اور عدی بن یدا کے واقعے میں ہے۔ تحبسونہما، تم روک لو ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں، ان ارتبتم، اگر شک کرو تم، لا نشتری، کہ نہیں ہم لیں گے، بہ ثمنن، اس کے ساتھ کوئی قیمت، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ ہوں رشتہ دار، ولا نکتم، اور نہ ہم چھپائیں گے، شہادت اللہ، اللہ تعالیٰ کی گواہی کو، انا اذن لمن العاصمین، بلا شبہ تب ہم البتہ گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ ان دونوں کو روک لیا جائے۔ دونوں گواہ نماز کے بعد لوگوں کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، پھر وہ دونوں قسم کھائیں گے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ سچ ہے اور انہوں نے اس میں سے کچھ بھی تبدیل نہیں کیا۔ گواہ قسم کھاتے وقت یہ کہیں گے کہ اپنی قسموں کے بدلے ہم دنیا کو کوئی فائدہ نہیں لیں
لیں گے یعنی دنیاوی فائدے کی خاطر قسم نہیں کھائیں گے، اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی ہم رشتہ داروں کی وجہ سے کوئی رعایت نہیں کریں گے، اور اسی طرح گواہی دیں گے جس طرح ہم نے سنی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، اور اگر ہم گواہی چھپائیں یا اس میں تبدیلی کریں تو یقیناً ہم گناہ گار ہوں گے۔ فَإِنْ أُثِرَ پھر اگر اطلاع ہو جائے عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اس پر کہ وہ دونوں مستحق ہوئے ہیں اسمن گناہ کے، فَآخَرَانِ پس دو دوسرے، یقومانی وہ دونوں کھڑے ہوں گے، مقامہما ان دونوں کی جگہ، من الذین ان لوگوں میں سے، استحق علیہم حق ثابت ہو گیا جن پر، اولا یعنی دو قریب ترین، یعنی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ گواہوں نے خیانت کی ہے یا لیے ہوئے مال میں سے کچھ چرا لیا ہے، تو ان میں سے دوسرے دو افراد جو وصیت کرنے والے کے قریب ترین ہوں گے وہ ان کی جگہ کھڑے ہوں گے، یعنی جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ دو اور گواہ کھڑے ہوں گے جو میت کے زیادہ قریبی ہوں، یعنی میت کے رشتہ داروں میں سے ہوں گے۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ پھر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں گے، لَشَهَادَتُنَا البتہ گواہی ہماری، احق زیادہ سچی ہے، من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے، وَمَا اعْتَدَيْنَا اور نہیں زیادتی کی ہم نے، اِنَّا اِذًا بے شک تب ہم، لَمِنَ الظَّالِمِينَ البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ وہ دونوں گواہ جو ہیں وہ اس بات پر قسم کھائیں گے کہ ہماری گواہی ان پہلے دو گواہوں کی گواہی سے زیادہ صحیح ہے، یعنی یہ قسم کھائیں گے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور وصیت میں تبدیلی کی ہے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم نے کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے اور ہم نے ناحق گواہی دی ہے یا گواہی کو چھپایا ہے تو تب ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔